قرآن شریف میں 4 عورتوں کا حکم آیا ہے، ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، 21 بار صبح پڑھے، 21 بار شام کی نماز، اور تصور یہ کرے کہ میرے اچھی جگہ پہ رشتہ ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر 71 بار، 71 بار۔ آج میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، گناہ آسان ہے، گناہ سستا ہے، اور شادی مہنگی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی ولاگ۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں شادی جیسے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ شادی ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی کی عمر گزر جانے کے باوجود اکثر لڑکیاں گھروں میں بیٹھ کے بوڑھی ہو جاتی ہے، اور اچھی نوکری اور پیسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکوں کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے صوبائی امیر پیر حافظ عثمان حنفی صاحب نقشبندی شاذلی موجود ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیر صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیر صاحب، یہ بتائیں کہ اسلام میں شادی کی کیا اہمیت ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور فاروق بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شادی جو ہے معاشرے میں ایک اہم حصہ ہے، معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اور شادی حدیث شریف میں آتا ہے کہ شادی جو کرتا ہے اس کا آدھا ایمان، یعنی کامل ایمان والا شخص جو ہوتا ہے نکاح والا شخص ہوتا ہے۔ ابھی شریعت نے جو ہے شادی کو آسان کہا ہے کہ آسانی کے ساتھ نکاح کرو۔ اب ہمارے گناہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم خرافات کو عام کرتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر اور باتوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نظام چلتا ہے کہ اس نے میری شادی میں 1000 روپے دیے تو میں اس میں 2000 دوں گا۔ عورتوں کا یہ سسٹم چلتا ہے، اس نے مجھے 1 کلو چینی دیے میں 2 کلو دوں گی، 1 کپڑے دیے میں 2 دوں گی۔ تو یہ طریقے سب سے پہلے تو یہ مین وجہ ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اہم وجہ جو ہوتی ہیں، جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے وسائل ہونے چاہیے، لیکن ایسے وسائل وہ لوگ مانگتے ہیں، ایسی ڈیمانڈیں لڑکی کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور اس دوسری طرف سے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے پہ وہ پورے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے لڑکوں کی عمریں گزرتی جاتی ہیں، لڑکیوں کی عمریں گزرتی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی لڑکیاں کیوں بوڑھی ہوتی ہیں؟ لڑکیوں کے کیوں شادیاں نہیں ہوتی؟ اکثر میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے کہ ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، تو ہم جب روحانی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان پہ نہ بندش ہوتی ہے، نہ جادو ہوتا ہے، نہ اس قسم کے اور پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنا جہیز نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے۔ تو یہ جہیز ایک رسم بنی ہوئی ہے، اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی فالو کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جہیز جائے، خاندان میں ہمارا نام بنے۔ خاندان میں اس چیز پہ نام نہیں بنتا، خاندان میں شریعت پہ نام بنے گا آپ کا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے کہ میری وجہ سے اسلام نہیں چمکا، میں اسلام کی وجہ سے چمک گیا۔ تو ہم لوگ اسلامی طریقوں کو جتنا فالو کریں گے تو ہم کامیابی کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ تو آج ہم نے شریعت کو چھوڑا ہوا ہے، اسلامی طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو لڑکی کی طرف سے سیکیورٹی کے نام پر جو بہت سے ڈیمانڈز کیے جاتے ہیں جیسے کہ جائیداد، سونا وغیرہ، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، جہیز بالکل ایک لعنت ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اکثر غیرت کی بات کرتے ہیں، تو غیرت کے نام پر ابھی لڑکی کے گھر سے کچھ چیز آ جائے اس کو استعمال کرنا، یہ تو بالکل غیرت کے گوارا نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ
کہ جہیز سیکورٹی ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں جائیداد لکھواؤ، سونا لکھواؤ، یہ سیکورٹی ہے اور ہم محفوظ رکھتے ہیں. تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کتنے زیادہ مالدار لوگ، کتنے زیادہ مال والے لوگ طلاق ہوئے ہیں. تو طلاق تو ایک معاشرے میں ایک چیز ہے جو کہ ہمیں لڑائی جھگڑے کے وقت ایک چیز یاد آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں سب کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں نہ اتفاقیہ نہ لائیں. دوسرا یہ کہ لڑکے پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ جائیداد لکھوائیں، گھر لکھوائیں، یہ کریں وہ کریں. تو ابھی اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں. سونا اتنا لکھواؤ، 50 تولے سونا، 10 تولے سونا، 5 تولے سونا، جو کہ اس کی رینج سے باہر ہوتا ہے. حق مہر شریعت میں ہے لیکن اس کو سیکورٹی کا نام نہ دیا جائے. ابھی ایک لڑکی ہے، گھر کی طرف سے امیر ہے، مالدار ہے، اس کا والد زور کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سامان دوں گا، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو جہیز کا نام نہ دیا جائے، اس کے ساتھ ڈیمانڈ نہ کی جائے. ہم جہیز پہ لعنت بیچتے ہیں اور ہم نہیں بیچتے، تمام علماء بیچتے ہیں اور شریعت بیچتی ہے. اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی رسم و رواج کی اور خرافات کی، تو ایسے کون سے خرافات ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور جس کی اسلام ممانعت کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو معاشرے میں خرافات جو سب سے بڑی مہندی کی رسم. مہندی کے علاوہ ہمارے مہندی پہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. اسی طرح منگنیوں کی رسم، اسی طرح پھر ڈانس پارٹی، میوزک پارٹی کی رسم. آپ دیکھیں شادی ہال آپ بک کروائیں یا کوئی ایسے میرج سینٹر بک کروائیں تو اس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب بندہ بک کرواتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے شادی ہال کا فلاں خرچہ ہے، یعنی 50,000 روپے خرچہ ہے، 40,000، اس کے پلس میوزک کا خرچہ 10,000، 10,000 روپے یا 15,000 روپیز آپ کے صرف میوزک کے چارجز کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو شادی کو سنت اور عام طریقے سے کی جائے. ولیمہ ہے صرف شریعت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح ہمارے اکابرین نے، اسی طرح صحابہ نے اپنی بیٹیوں کو خود جہاں شادی بیاہ ہو رہا ہوتا ہے لڑکی کا، خود چھوڑ کر آتے ہیں. لیکن یہاں پہ اتنا خرافات اور اتنے رسم و رواج زیادہ ہو گئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں اب سب آپ لوگوں کے سامنے. تو ہمارا ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم سنتوں کو فالو کریں گے، ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، تب ہم ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھیں گے، تب ہمارے زندگی میں کامیابیاں اور سارے ہمارے زندگی کی روٹین سیٹ ہو جائے گی. جب خرافات بڑھ جاتے ہیں تو ابھی خرافات بڑھنے کی رسم کیا ہوتی ہے؟ ڈانس پارٹی. اس کے علاوہ صرف میں نے آپ کو ولیمے کی یہ بات کی کہ ولیمے میں صرف میوزک تھوڑا سا لگا لے تو آپ سے 10,000، 15,000، 20,000 جتنے 1,000 خرچہ ہے وہ کریں گے آپ سے. اچھا یہ بتائیں کہ میوزک کی ممانعت اسلام میں ہے، اور ایسی شادی کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں میوزک ہو؟ آپ نے ایسے پیچیدہ سوال کر لیا. میوزک تو حرام ہے اسلام میں. وہ تو اکثر لوگ یہ غلط باتیں پھیلائی ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موسیقی روح کی غذا ہے. یہ جھوٹ باتیں ہیں، یہ من گھڑت روایتیں ہیں. یہ چرسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ سے بولتے ہیں. ایسے چرسی بھی ہیں جو بولتے ہیں رحمان بابا بھنگ پیتے تھے، چرس پیتے تھے. تو یہ چیزیں اپنے آپ سے یہ ایک معاشرے میں نظام بن چکا ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمارے کزنوں کی شادیاں تھیں، ہمارے پھپھو کی بیٹیوں کی شادیاں تھیں. میرے خاندان کے علاوہ جو میرے عزیز و اقارب تھے، میرے دوست تھے، ان کی شادیاں بیاہ تھی. تو یقین جانیں صرف اسی بات پہ میں وہاں پہ شرکت نہیں کی، حالانکہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہوئے. تو انہوں نے پر وجہ پوچھی، میں نے کہا کہ آپ کی شادیوں میں میوزک تھا. تو جس شادی میں میوزک ہو اس شادی میں شرکت نہیں کرتا اور میں اس میں شرکت کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا. تو ابھی رسم اسی چیز میں ہے. دیکھیں اگر آپ کے 15-20 ہزار روپے بچ رہے ہیں، آپ کے 15-20 ہزار روپے کاؤنٹ ہو رہے ہیں اس میں، تو آپ کو چاہیے 15-20 ہزار روپے آپ اپنی شادی میں کیوں نہیں لگاتے، اپنی شادی کو آسان کیوں نہیں کرتے؟ لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خاطر ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا حضرت، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے رسم و رواج و خرافات جس کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے میں شادی کی جو رسم ہے یا جو سنت ہے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے شادی کو آسان بنانے کے لیے؟ میں تو شادی کو آسان بنانے کے لیے مشورہ دوں گا کہ جس کا جتنا بس ہے وہ شادی کرے، نکاح کو عام کرے. گناہ سے بچنا ہے تو نکاح کو عام کرے. آج میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، گناہ آسان ہے، گناہ سستا ہے اور شادی مہنگی ہے.
چاہیے یہ شادی سستی ہو، گناہ مہنگا ہو، بندہ گناہ نہ کر سکے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، گناہ سستا ہے، شادی مہنگی ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ نوجوان لڑکے ہیں ان کی جلد از جلد شادی کروائیں، ان کے والدین کو بھی چاہیے اس چیز باتوں پر غور کیا جائے اور ان کی جلد از جلد شادی کروائیں۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ ایک سے زائد شادیوں اور خواتین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن شریف میں 4 عورتوں کا حکم آیا، ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ابھی ایک بندہ ہے وہ ایک بیوی کو سنبھال سکتا ہے، اس میں اتنی ہمت ہے، پھر اس کی خواہش ہے دوسری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ جن مردوں یا جن عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو ان کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل اگر آپ دینا چاہتے ہو تو؟ سب سے پہلے تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ اور آپ لوگوں کے پروگرام کے توسط سے کہ شادیوں میں خرافات ختم کریں، رسم و رواج کو ختم کریں۔ اس کے بعد جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور جن مردوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن عورتوں کی اس کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو چاہ رہے ہیں میں خواہش کی شادی کروں، تو اس کو چاہے سنتوں کی اتباع کرے، نمازوں کے اہتمام کرے۔ صبح کی نماز کے بعد 21 بار سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی اما سے بارے میں یہ پوری صورت 21 بار صبح پڑھے، 21 بار شام کی نماز، اور تصور یہ کرے کہ میرے چیزیں کا برشتہ ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر 71 بار 71 بار، اور اس کے بعد صلاۃ حاجت کے نفل پڑھے، پھر 71 بار سورہ کوثر پڑھے اور شادی کی دعا کرے۔ اللہ انشاءاللہ بہترین رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی جواب کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب مزید ایسی ویڈیوز اور دلچسپ پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ آگاہی ویلاگ پہ رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔